ہمیں تبدیلی کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید صورتحال تبدیل ہو سکے. اول تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کے صدر بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو دو ٹوک الفاظوں میں ایک طرح سے الٹیمیٹم سرو کیا ہے کہ اگر وہ ایک پاز نہیں کرتے لڑائی میں تو پھر امریکہ کی جو حمایت ہے وہ ان کو حاصل نہیں رہے گی. اور جو انگریزی میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو سفرنگ ہے وہاں اس کا خاتمہ کیا جائے اور سویلین کیجولٹیز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ نے 6 مہینے میں ایسی بات کی ہے، بیکاز اب تک آپ کو معلوم ہے امریکہ کی حمایت سے اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انکریج ہوتا رہا ہے اور اس نے اپنی بمباری جاری رکھی اور جو صورتحال وہاں بنائی بالکل ہی یعنی کہ وہاں فیمن کی کنڈیشن ہے، سو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. تو ایک تو تبدیلی یہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یو این سیکورٹی کاؤنسل نے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں کہ انہوں نے ایک سیز فائر جنگ بندی کے لیے کال دی. اس پہ اسرائیل نے عمل نہیں کیا، لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے نا کہ بین الاقوامی سطح پہ گلوبل اوپینین ہے کیا، دنیا چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو. تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ کچھ دن پہلے ہی بلکہ 2 دن پہلے یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے کال دی ہے کہ جو بھی اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو وہ بند ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس ساری چیزوں سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور بڑھ کس پہ رہا ہے؟ امریکہ پہ. اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے، ایک ہی ملک ہے جس کی لیوریج ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ، اور وہ ہے امریکہ. اگر امریکہ کی پالیسی شفٹ کرتی ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ شفٹ کر رہی ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ شاید جنگ بندی ہو سکے. اس ماہ مقدس رمضان میں بھی ہمارے فلسطینی بھائیوں پر ظلم و ستم جاری رہا، غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری رہی، وسطی غزہ رفح میں اسرائیلی حملے ہوتے رہے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے. غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 33,000 سے زائد افراد کو شہید کیا جا چکا ہے. اس میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد شامل ہے. نہ ہاسپٹلز کو چھوڑا گیا ہے، نہ رفاہی اداروں کو چھوڑا گیا ہے، نہ کیمپس کو چھوڑا گیا ہے، نہ صحافیوں کو چھوڑا گیا ہے، جو یعنی سفارت خانوں تک پر حملے اب شروع کر دیے گئے ہیں. تو یہ تمام صورتحال ہے. اس کے علاوہ اب یہ جنگ جو ہے لگتا ہے کہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے. شام جو میں نے سفارت خانے پر حملے کا ذکر کیا، شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے اور امریکہ کے نشریاتی ادارے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خدشہ ہے کہ اگلے ہفتے تک شاید ایران بھی اسرائیل پر اپنے ڈرون اٹیکس شروع کر دے گا. اگر ایسا ہوگا تو پھر یہ جنگ یقینی طور پر بڑھ سکتی ہے. اسلامی دنیا 57 ممالک خاموش، اقوام متحدہ کی قراردادیں، عرب لیگ کی قراردادیں، یورپی یونین کی قراردادیں، ہر طرف سے مذمت ہی مذمت ہے، لیکن اسرائیل نہیں رک رہا ہے. کیا اس کی وجہ ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ جو کچھ آج ہو رہا ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کا لیول جو ہے یہ ہم نے ماضی میں کبھی دیکھا نہیں ہے. آج ہم لائف جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں، یعنی وہاں بم گرتا ہے اور ہم یہاں پر اس کی تصویریں دیکھتے ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ محسوس ہو رہا ہے. لیکن روہنگیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد شام میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر مسلمانوں نے ہی یمن میں مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا. تو پوری دنیا اس طرح کے کرائم میں کہیں نہ کہیں انوالو رہی ہے. کیا یہ وجہ ہے کہ آج خاموشی ہے؟ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ یہ جو کچھ اسرائیل میں ہو رہا ہے، اسرائیل کر رہا ہے فلسطین میں، اس کو وہ جنگ کا نام دے رہا ہے. ہم اسے جنگ تو نہیں کہہ سکتے، جنگ ایسی تو نہیں ہوتی میڈم. لیکن 6 مہینے سے جو اسرائیل کی طرف سے جنگی ہے جو انہوں نے مسلط کی ہے فلسطینیوں پہ، اور اس کی وجہ سے جو صورتحال وہاں پیدا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. آپ نے ٹھیک الفاظ استعمال کیا، یہ واقعی ایک جینوسائیڈ ہے، ایتھنک کلینسنگ ہے، میسیکر ہے. لیکن میرا خیال ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حال میں کیا کیا ہوا جس سے کہ شاید ہمیں تبدیلی کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے کہ شاید صورتحال تبدیل ہو سکے. اول تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی دفعہ امریکہ کے صدر بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم کو 2 ٹوک الفاظوں میں ایک طرح سے الٹیمیٹم سرو کیا ہے کہ اگر وہ ایک پاز نہیں کرتے لڑائی میں تو
پھر امریکہ کی جو حمایت ہے وہ ان کو حاصل نہیں رہے گی. اور جو انگریزی میں انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو سفرنگ ہے وہاں اس کا خاتمہ کیا جائے, اور سویلین کیجولٹیز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ امریکہ نے 6 مہینے میں ایسی بات کی ہے, بیکاز اب تک آپ کو معلوم ہے امریکہ کی حمایت سے اسرائیل جو ہے وہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں انکریج ہوتا رہا ہے, اور اس نے اپنی بمباری جاری رکھی, اور جو صورتحال وہاں بنائی بالکل ہی, یعنی کہ وہاں فیمن کی کنڈیشن ہے, سو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے. تو ایک تو تبدیلی یہ ہم دیکھ رہے ہیں. دوسرا میرا خیال ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہفتہ پہلے یو این سیکورٹی کاؤنسل نے بھی ایک قرارداد پاس کی جس میں کہ انہوں نے ایک سیز فائر, جنگ بندی کے لیے کال دی. اس پہ اسرائیل نے عمل نہیں کیا, لیکن اس سے ایک چیز ثابت ہوتی ہے نا کہ بین الاقوامی سطح پہ گلوبل اوپینین ہے کیا, دنیا چاہتی ہے کہ جنگ بندی ہو. تیسری چیز میں یہ کہوں گی کہ کچھ دن پہلے ہی, بلکہ 2 دن پہلے, یونائٹڈ نیشنز کی ہیومن رائٹس کاؤنسل نے کال دی ہے کہ جو بھی اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے اسرائیل کو وہ بند ہونا چاہیے. تو دیکھیں اس ساری چیزوں سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, اور بڑھ کس پہ رہا ہے؟ امریکہ پہ. اس لیے کہ ایک ہی ملک ہے جس کی اسرائیل سنتا ہے, ایک ہی ملک ہے جس کی لیوریج ہے آپ کہہ سکتے ہیں اسرائیل کے ساتھ, اور وہ ہے امریکہ. اگر امریکہ کی پالیسی شفٹ کرتی ہے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کچھ شفٹ کر رہی ہے, تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ شاید جنگ بندی ہو سکے. اس وقت کائرو میں مذاکرات بھی جاری ہیں جس میں کہ ایجپٹ اور قطر اور امریکہ حماس اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کرا رہے ہیں. اس سے بھی کچھ لگتا ہے کہ شاید وہاں پیش رفت ہو. تو کچھ ہیں آثار جس سے کہ شاید صورتحال تبدیل ہو. ٹھیک, مگر میڈم یہ امریکہ کی طرف سے ماضی میں بھی جب اسرائیل نے اس طرح کی جارحیت کی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ اوباما کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا, اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوا کہ امریکہ سخت قسم کی کال ضرور دیتا ہے, تھوڑا سا امن ہوتا ہے. جنگ بندی کی بات امریکہ اب بھی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ سویلین کیجویلٹیز جو ہیں وہ اب نہیں ہونی چاہیے, جو تقریباً 33,000 سے اوپر ہو چکی ہیں. اسرائیل کسی کی قراردادیں نہیں مان رہا. امریکہ پر جو آپ دباؤ کی بات کر رہی ہیں, تو ہم نے عراق میں دیکھا کہ امریکہ نے ساری دنیا کو پس پش ڈالا اور وہاں پر حملہ کر دیا. امریکہ نہیں سنتا دنیا کی, تو جو نقصان ہو رہا ہے فلسطینیوں کا وہ تو جاری ہے. جی بالکل جاری ہے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا. اب ماضی کو بار بار دہرانے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں تو دیکھنا ہے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. اور مستقبل کے حوالے سے دیکھیں امریکہ کے اندر بھی جو دباؤ بڑھ رہا ہے. ایک گیلپ پول پچھلے ہفتے جو ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ جو میجورٹی ہے امریکی پبلک کی وہ چاہتے ہیں, بلکہ وہ خلاف ہے اسرائیل کے اس جنگ کے. اور جو ڈیموکریٹک پارٹی جو کہ صدر بائیڈن کی پارٹی ہے اس میں 70% جو امریکن ہے وہ اسرائیل کے اس ملٹری ایکشن کو ڈس اپروو کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں ایمرجنگ ٹرینڈز جو ہیں اس سے شاید کوئی فرق پڑے. اب یہ تو کہنا آسان نہیں ہے نا کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت 6 مہینے ہو چکے ہیں, اور ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی ٹھیک فرمایا کہ وہاں جو صورتحال ہے وہ واقعی بد سے بدتر ہوتی تھی, اور جس قسم کی جینوسائیڈ ہوئی ہے میں سمجھتی ہوں کہ ماڈرن ہسٹری میں اس کا کوئی پیرلل ہمیں نہیں ملتا. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے نا کہ صورتحال کے لیے شاید اگر کوئی چینجز آنی ہے تو پھر اسی قسم کی ڈیولپمنٹ سے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میڈم, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے اس نے کہا ہے کہ اسرائیل پر جنگی جرائم کے تحت مقدمات چلائے جائیں. تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے, ایسا یہ مستقبل میں ممکن ہے, اور اس کا یہ کس طرح سے ہوتا ہے, اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے اگر کسی ملک کے خلاف ہو؟ دیکھیں ہیومن رائٹس کاؤنسل جو یو این کی ہے اس کی جو قرارداد ہوتی ہے جس کا آپ نے تذکرہ کیا وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی. اس کا ایک مورل فورس ہوتا ہے, اس کا ایک آپ کہہ سکتے ہیں سفارتی دباؤ بڑھتا ہے اس قسم کی قرارداد پاس ہونے سے, لیکن اس کی کوئی میکنزم نہیں ہے جس سے کہ اس پہ عمل ہو سکے. تو فی الحال تو میں سمجھتی ہوں کہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ جنگ کسی طرح سے بند ہو, اور جس طرح سے فلسطینیوں کو بے گھر کیا ہے اور ڈسپلیس کیا ہے ان
کے لیے مدد کی ضرورت ہوگی ٹو ری بلڈ. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایشوز زیادہ امپورٹنٹ ہے اس وقت کہ ہم آگے کس طرح سے چلیں گے. اور اس میں ظاہر ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا کہ مسلمان دنیا کا یا مسلمان ریاستوں کا اس میں کیا رول ہوگا. اچھا، یہ جو اسرائیل جن علاقوں پر حملے کرتا رہا ہے وہ زمین جس پر قبضہ کر لیتا ہے وہ واپس نہیں کرتا. پہلے بھی اس نے غزہ کی پٹی پر اس کا قبضہ تھا، وہ ایک مرتبہ ضرور واپس گیا ہے، لیکن اس دفعہ جو کچھ کیا ہے تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ علاقے اسرائیل واپس کر دے گا؟ ماضی میں اس طرح کا تصور رہا نہیں ہے. واپس کرنا تو ابھی اس طرح کی بات کرنا تو قبل وقت ہے نا. اس وقت تو جنگ جاری ہے، تو آپ تو دو قدم آگے چلے گئے ہیں. پہلے تو جنگ بند ہو، اس کے بعد پھر کوئی ایگریمنٹ ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں ہیں اس میں تو یہی ہے نا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن جس کو کہا جاتا ہے، جس میں ایک انڈیپینڈنٹ کنٹیگوس ریاست ہونی چاہیے فلسطین کی، نہ کہ وہ ٹکڑوں میں ہو جو کہ اس وقت ہے وہ ٹکڑوں میں، اور نہ ہی وہ سوورن ہے. تو یہ تو ایک جو ویژن ہے دنیا کا، اور دنیا کا میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز اس میں ظاہر ہے جو انٹرنیشنل اوپینین ریفلیکٹ ہوتی ہے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز اور جنرل اسمبلی ریزولوشنز میں، اس میں تو 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات ہے، اور جس کی پاکستان نے بھی بہت عرصے سے حمایت کی ہے. OIC کی پوزیشن ہے، یہ سعودی عربیہ کی پوزیشن ہے کہ مستقبل میں ایک ہی حل ہے فلسطینی ایشو کا، اور وہ ہے 2 اسٹیٹ سولوشن. اچھا میڈم، یہ شام میں جو ایران کے سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، اب امریکی نشریاتی ادارے کہہ رہے ہیں کہ ایران بھی اس جنگ میں باقاعدہ شامل ہو سکتا ہے، ڈرون حملے کر سکتا ہے. تو اگر یہ جنگ نہیں رکی تو کیا آپ کو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ میرا نہیں خیال ایران چاہے گا کہ وہ اس جنگ میں شامل ہو. ایران یہ ضرور چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی وہ ریٹیلیشن کرے جس قسم کا اسرائیل نے اٹیک کیا ان کے قونصلیٹ میں ڈماسکس میں. لیکن ایران کو پتہ ہے کہ یہ اسرائیل جان کے کر رہا ہے کہ ایران کو کسی طرح سے دھکیلا جائے اس جنگ میں، جس سے کہ پھر اسرائیل چاہے گا کہ امریکہ بھی اس میں کود پڑے. تو میں نہیں سمجھتی کہ ایران کی جو لیڈرشپ ہے وہ چاہے گی کہ وہ ایک ریجنل جنگ کا حصہ بن جائے، جس میں کہ جیسے میں نے کہا کہ امریکہ بھی ملوث ہو جائے اور وہ بہت ہی بڑی جنگ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایران بالکل ہی ایک وائز قدم لے گا، ریسٹرینٹ سے رسپونڈ کرے گا. تو میڈم کیوں اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی جنگ بن جائے؟ کیا حاصل کیا کرنا چاہتا ہے وہ تو بڑی آسان ہے، اس کا جواب تو بہت آسان ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جنگ پھیلے تاکہ امریکہ آ جائے ان کے ساتھ. اس لیے کہ اگر جنگ پھیلے گی تو اس میں ظاہر ہے ابھی بھی دیکھیں نا ہوتیز کے اٹیکس ہوتے ہیں امریکن بحریہ جہاز پہ، ان کے ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں ویسٹرن انٹرسٹ پہ. تو ان ساری چیزوں سے تو اسرائیل تو کب سے چاہ رہا ہے کہ امریکہ آئے اور ایران کو اس اٹیک کرے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ اس جنگ کو پھیلایا جائے تاکہ صرف اکیلا نہ رہ جائے اسرائیل. اس وقت تو دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ تو انکریزنگلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل ڈپلومیٹکلی آئسولیٹڈ ہے. سوائے امریکہ کے کون کھڑا ہوا ہے اب اسرائیل کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں. جو ان کے ساتھ پہلے بھی ممالک تھے وہاں سے بھی تنقید ہم سن رہے ہیں. مثال کے طور پہ برطانیہ جو کہ بالکل امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اسرائیل کی حمایت میں، اب وہاں سے بھی ہم جب سے یہ اٹیک ہوا تھا ایڈ ورکرز پہ، جس میں کہ برٹش ایڈ ورکر میں بھی اس میں قتل ہوا، مارا گیا، تو اس کے بعد سے وہاں سے بھی کرٹیسزم آ رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے لندن میں سب سے بڑی ڈیمونسٹریشن میں سمجھتی ہوں جو دنیا میں شاید ہوئی ہیں وہ لندن میں ہی ہوئی ہیں، اور ہر اتوار کو ہوتی ہیں. جی اچھا میڈم، ایک طرف تو یہ اسرائیل یہ سب کچھ کر رہا ہے، ایک طرف انڈیا ہے جو کشمیر میں مسلسل مظالم ڈھا رہا ہے. ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے کہ انڈین انٹیلیجنس نے 20 سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ قتل کیا ہے ٹارگٹ کر کے، اور پھر انڈین آفیشلز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایسا کریں گے، ہم تو اندر جا کے ماریں گے ایسے لوگوں کو جن کو ہم سمجھتے ہیں ہمارے خلاف ہے. تو یہ ہٹ دھرمی جو ہے یہ دنیا میں اب اکثر ممالک میں دیکھنے میں آ رہی ہے. جی آپ صحیح درست فرما رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ دور ایسا ہے جس میں کہ جس کو ہم کہتے تھے ایک انٹرنیشنل آرڈر وہ کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، اور جو بڑے ممالک ہیں وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں
यूनिलैटरल पॉलिसी जो उनके जी में आता है वो करते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि उन पे ना कोई कानूनी पाबंदी है, ना कोई मॉरल पाबंदी है, अखलाकी पाबंदी है। और मैं समझती हूँ कि वज़ीर आज़म मोदी का जो कॉन्डक्ट रहा है वो भी ऐसा ही रहा है। उन्होंने भी यही किस्म की कॉन्डक्ट किया है या एक्शंस लिए हैं जिसमें कि उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं इंटरनेशनल लॉ की। कश्मीर पे ही देख लें जो उन्होंने 2019 में किया, जिस तरह से कब्जा किया उन्होंने, इलीगल कब्जा किया जम्मू एंड कश्मीर पे, वो क्या था, धज्जियां उड़ा दी ना उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की, इंटरनेशनल लॉ की। तो आप सही कह रहे हैं कि ये एक ट्रेंड है बड़े ममालिक और जो बड़ी रीजनल पावर्स हैं उनकी तरफ से, जो कि रूस भी देख लीजिए ना, उन्होंने भी जाके यूक्रेन को जाके इन्वेट कर दिया। तो चाहे वो रूस हो या भारत हो या अमेरिका हो या इजराइल हो, देखा ये जा रहा है कि इंटरनेशनल लॉ की कोई कदर नहीं रही। ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा हो या इंटरनेशनल लॉज हो या इस तरह की बॉडीज़ की बेअसर होती चली जा रही हैं। जी बिल्कुल, यही है कि इस तरह की जो यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलैटरल बॉडीज हैं जी, उनकी भी जो करारदादें होती हैं देख ही लीजिए, खुल्म खुला खिलाफ वर्जी होती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा डॉक्टर मलिहा लोधी साहिबा।